یہ وہ ہستی ہے جس کے متعلق 20 باتیں آپ نے سنی، جو ان 18 احادیث کا خلاصہ ہے۔ اللہ ذوالجلال نے یہ خصائص کسی پیغمبر کو عطائے نہیں۔ نصرت بالرعب بسیرۃ شہر، ایک مہینے کی مسافت پہ دشمن ہو، اس کے دل میں میرا مالک میرا رعب داخل کر دیتا ہے۔ وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا، پہلی قوم معبد خانوں میں عبادت کے لیے خاص کی گئی جگہوں میں عبادت کیا کرتے، میرے رب نے پوری زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا ہے۔ فَأَيُّمَا رَجُلٍ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ، کسی کو جہاں بھی نماز کا وقت پہنچے اسی وقت وہ نماز پڑھ لے، ساری زمین ہی مسجد ہے۔ یہاں ایک بڑا گہرا نکتہ ہے، جب ساری زمین ہی مسجد ہے تو یہاں پہ جو بھی کام کرو گے اگر وہ قرآن و سنت کی روشنی میں کرو گے تو جس طرح مسجد میں جا کے عبادت انسان کرتا ہے، اس طرح پوری سرزمین پہ رہنے والے انسان اگر قرآن و سنت کی روشنی میں کوئی کام کرتے ہیں، جہاں بھی ہیں ان کی عبادت ہی لکھی جائے۔ آج اس ہستی اور اس عرفہ و اعلی ہستی کے مقام و مرتبے کو سمجھنا اور پھر اس کی صحبت و رفاقت کی تڑپ اور تمنا اور ذوق اور شوق سینے میں پیدا کرنا، اس سے بڑا ایمان کوئی نہیں۔ سعادت میری اور آپ کی زبان کی ہے جو اس ہستی کے تذکرے بھی کرے، سعادت میرے دل اور میری جان کی بھی ہے جس میں محبت اسی ہستی کی سب سے زیادہ ہو۔ شرف میرے لیے ہے کہ میرے دل و دماغ میں اس کی محبت کے اثرات آ جائیں۔ میری زندگی کی اصل سعادت، خوش نصیبی اور خوشبختی اور بختوری یہ ہے کہ میرے دل میں اگر محبت ہو رب کے بعد اس کے محبوب کے ساتھ ہو، اس سے بڑا شرف میری زندگی کا اور ہو کون سا سکتا ہے۔ اس ہستی کو ہم دنیا میں تو نہ دیکھ سکے، لیکن یہ تمنا تو میرے اور آپ کے دل میں ہونی چاہیے کہ دنیا میں تو نہیں، رب تعالیٰ قیامت میں ہی اس ہستی کا ساتھ نصیب فرماتے ہیں۔ یہاں قیامت کے آنے سے پہلے بھی ایک گزارش آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ کوئی کچھ کہتا ہے کہ مجھے اللہ کے رسول کا دیدار ہوا، کوئی کس طرح کی بات سناتا ہے۔ اللہ ذوالجلال کے پیغمبر کا دیدار، اللہ ذوالجلال کے محبوب کا دیدار، جو سنت کا اہتمام نہیں کرتا، جو بدعتی ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کو پیغمبر کا دیدار ہو جائے۔ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِي، شیطان میری شکل و صورت پیش ہی نہیں کر سکتا۔ اللہ نے یہ قانون بنا دیا ہے، جس کو میں نظر آؤں گا میں حقیقت میں نظر آؤں گا، لیکن کون؟ جس کو پہچان ہوگی کہ سید المرسلین، قائد المرسلین کے نقش و نگار مبارک کیا تھے، آپ کا چہرہ انور کیسا تھا، آپ کی آنکھیں کیسے تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کیسے تھے۔ جب تک تعارف نہیں ہے، معرفت نہیں ہے، وہ بتا کیسے سکتا ہے کہ میں نے سید المرسلین کو دیکھا۔ یہ بات یاد رکھنے والی ہے، جو سنت کا تارک ہے، جو سنت کو ترک کرنے والا ہے، اس کو دیدار نہیں ہو سکتا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس طرح قیامت کے دن اس کی صحبت نہیں مل سکتی تارک سنت کو، اس طرح دنیا میں بھی دیدار نہیں ہو سکتا۔ اور یہ ماں باپ، یہ میں بات جو کر رہا ہوں کیوں کر رہا ہوں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت پہ غور کیجئے۔ انا فرطکم علی الحوض، میں سب سے پہلے حوض کوثر پہ آؤں گا، فمن ورد شرب، جو آئے گا میں اسے پلاؤں گا۔ وَلَيَرِدَنَّ عَلَيَّ أَقْوَامٌ أَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُونِي، کچھ لوگ آئیں گے میں بھی انہیں پہچانتا ہوں گا، وہ مجھے پہچانتے ہوں گے۔ فَيُحَالُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ، ان کے اور میرے درمیان ایک رکاوٹ آ جائے گی۔ فَأَقُولُ يَا رَبِّ أَصْحَابِي أَصْحَابِي أُصَيْحَابِي أُصَيْحَابِي،
كما في رواية أخرى. اللہ میرے ساتھی کہاں چلے گئے؟ جواب ملے گا. اللہ کے رسول کیسے پہچانیں گے کہ یہ مسلمان ہیں؟ وہ پہچانیں گے اس طرح: ان امتی یأتون یوم القیامت غرا محجلین من آثار الوضوء. جو مسلمان نماز پڑھتا ہے، وضو کرتا ہے، وضو کے اعضاء قیامت کے دن چمک رہے ہوں گے. 5 کلیان گھوڑے کی طرح اس کے ہاتھ، پاؤں اور اس کا چہرہ جہاں جہاں وضو کا پانی پہنچتا ہے، اللہ عز و جلال کے حکم سے ان کے چہرے اور ہاتھ پاؤں چمک رہے ہوں گے. اور حلیت المؤمن، دوسری روایت کے الفاظ ہے مالک الملک، وہاں مومنوں کو زیور پہنائے گا. اللہ میرے ساتھ ہے. جواب ملے گا: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنك لا تدري ما عملوا بعدك. میرے محبوب، آپ کے علم میں نہیں کہ آپ کے بعد انہوں نے کون کون سے عمل کیے. آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد کون کون سے نئے رستے نکال لیے. اس وقت پھر سید المرسلین فرمائیں گے: سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی لمن بدل بعدی. ان کو میری آنکھوں سے دور کر دو جنہوں نے میرے بعد میرے دین میں تبدیلی پیدا کر دی اور اس میں تغیر پیدا کر دیا. اللہ عز و جلال ہمیں سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا: اشد الناس لی حبا، اشد الناس لی حبا. کائنات میں سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرنے والا وہ ہوگا من امتی، میری امت میں سے. یود احدہم لو انہ رآنی بأہلہ ومالہ. اس کی سب سے بڑی تمنا یہ ہوگی کہ میرا سارا جہان لٹ جائے، میرے گھر والے مجھ سے لٹ جائیں، لیکن محمد مصطفیٰ کو میں دیکھ سکوں. اس کے سامنے دنیا کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی، اہل و عیال کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی. اس کے سامنے پرواہ ہوگی تو محمد مصطفیٰ کی پرواہ ہوگی. یہ سب سے زیادہ میری امت میں سے مجھ سے محبت کرنے والا ہو. کون ہے خوش نصیب؟ جو دنیا میں تو اس ہستی کو نہ دیکھ سکا، لیکن قیامت کے دن جنت میں اس کے ساتھ ہوگا. سب سے پہلا وہ خوش نصیب جو اس ہستی کو دیکھا تو نہیں لیکن اس کی ہر بات پر ایمان لے آتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وَدِدْتُ أَنِّي لَقِيتُ إِخْوَانِي وَدِدْتُ أَنِّي لَقِيتُ إِخْوَانِي. میرا جی چاہتا ہے میں اپنے بھائیوں سے ملوں، میرا جی چاہتا ہے میں اپنے بھائیوں سے ملوں. قالوا یا رسول اللہ. صحابہ کرام کہنے لگے: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، السنا اخوانک، ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ قال انتم اصحابی و اخوانی، تم میرے ساتھی بھی ہو، صحابی بھی ہو اور میرے بھائی بھی ہو، لیکن میں جن کو ملنا چاہتا ہوں وہ کون ہیں؟ وددت انی لقیت اخوانی الذین آمنوا بی ولم یرونی. میں ان سے ملنا چاہتا ہوں. تمہارے سامنے وہی اترتی ہے، تمہارے سامنے میں موجود ہوں، تم معجزات بھی دیکھتے ہو. میں تو ان سے ملنا چاہتا ہوں جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا اور مجھ پہ ایمان لے آئیں گے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس ہستی پہ ایمان لاتے ہیں. 3 طرح کا. سب سے پہلا ایمان، وہ ہستی خاتم النبیین ہے. انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. ایمان اس بات کا یہ آخری پیغمبر ہیں، ان کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا. جو دعوے دار ہوگا وہ جھوٹا ہوگا. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تھا میرے بعد کو 30 لوگ ایسے آئیں گے جو کذاب اور جھوٹے نبوت کا دعویٰ کریں گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا دوسرا زاویہ یہ ہے، یہ ایمان لایا جائے کہ وہ کائنات میں سب سے اعلیٰ ارفع اسما ہستی ہیں. آج تک ایسی ہستی نہ اللہ نے پیدا کی ہے نہ قیامت تک پیدا ہو سکے. اس کے ایمان پر
تیسرا زاویہ، اس بات پر یقین کیا جائے اس سے بڑھ کے صداقت اللہ نے دنیا میں اتاری ہی کوئی نہیں ہے۔ جہاں ساری دنیا کی صداقت ختم ہو جائے، وہاں محمد مصطفیٰ کی صداقت کا آغاز ہوتا ہے۔